کچھ نہیں، کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، ہم شرک نہیں کرتے تھے۔ بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے تھے۔ تم ملتان والے باب شاہ شمس تبریز کے بارے میں کہتے تھے بھوکا تھا، کسی نے کچھ نہیں دیا تھا، ایک نے گوشت کا ٹکڑا دیا تھا، پھر کسی ہوٹل والے نے پکا کر نہیں دیا تھا۔ ہمارا بابا جلال میں آیا، سورج کی طرف منہ کر کے کہا تو بھی شمس ہے میں بھی شمس ہوں، نیچے آ کے گوشت بھون کے دے، ہوٹل والا پکا کے نہیں دے رہا۔ سورج سوا نیزے پر آیا تھا اور شاہ شمس تبریز کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بوٹی کو روسٹ کر کے گیا تھا، پھر واپس چلا گیا تھا۔ اسی لیے اس دن سے ملتان میں بڑی گرمی پڑتی ہے۔ شاہ شمس تبریز کے ماننے والوں، اگر اس کھوپڑی میں عقل ہے، اس کو استعمال کر کے اہل توحید کے ایک چھوٹے سے بچے کے سوال کا جواب تو دے دو۔ شمس تبریز نے ہاتھ آگے کیا سورج کی طرف، ہاتھ میں پکڑا ہوا گوشت تو بھون دیا، اے سٹینلیس سٹیل دا سی، بابا لوہے دا سی۔ سورج کے سامنے لوہا بھی پگھل جاتا ہے، یہ کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ کہنا یہی تے معرفت دی گل ہے جڑی تانوں سمجھ نہیں آنی۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں وہاں پر کہو گے ما کننا نعمل من سوء، اسی کچھ نہیں کیتا، ہم نے کوئی شرک نہیں کیا۔ یہاں تو لال شہباز قلندر کے عرش کے طواف بھی کر رہے ہو، وہاں پتھروں پہ سجدے بھی ہیں۔ حسین ٹیکری مدھیہ پردیش جورا گاؤں کے اندر دربار ہے سیدنا حسین کے نام کا، وہاں پوٹی پیشاب کے پانی کو لوگ اس کے اندر غسل فرما رہے ہیں جیسے یہ کسی ندی میں آ کر نہا رہے ہوں۔ لیکن حسین ٹیکری کی پاک طاقتوں کا کام ابھی جاری ہے۔ یہاں حاضری کے دوران حسین صاحب بھوتوں جنوں کو کئی طرح کی سزائیں سناتے ہیں۔ کسی کو بیڑیوں میں بندھنے کی سزا دے دی جاتی ہے تو کسی کو گندے نالے میں سڑنے کی۔ یہاں گندے پانی میں پڑے ان لوگوں کو اس نالے سے بدبو نہیں آتی بلکہ خوشبو آتی ہے۔ یہ کیچڑ کو اور گاڑھا بھی کرتے رہتے ہیں تاکہ اس کا لیپ پورے شریر پر کر سکے۔ درگاہ کے پاس بنے غسل خانے سے آ رہے اس پانی میں مزے سے ڈبکیاں لگا رہے یہ لوگ اسے بیماریوں کی سستی دوا مانتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بابوں کے پیر چومتے ہیں، پیر کو خوشبوئیں لگاتے ہیں، پیروں کی خدمتیں کرتے ہیں، ان کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔
اور وہاں جب موت کے وقت آئے گا درے پڑیں گے، پھر کہیں گے ہم نے یہ نہیں کیا. بلا، کیوں نہیں؟ ان اللہ علیم بما کنتم تعملون. تم دنیا میں جو شرک کر کے آئے ہو رب سب کو جانتا ہے. اب کیا ہوگا؟ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین. چلو جہنم کے دروازوں میں مشرکو داخل ہو جاؤ. ہمیشہ کی جہنم، سال 2 سال 4 سال کی بات نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ کی جہنم. فلبئس مثوى المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ. اور تکبر کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جس کے سامنے توحید کی آیات پڑھی جائے وہ کہتے ہیں جی یہ وہ آیتیں ڈھونڈ کر پڑھتے ہیں جو ہمارے مذہب کے خلاف ہیں، یہ وہ حدیثیں پڑھتے ہیں جو ہمارے مذہب کے خلاف ہے. ارے جس کا مذہب قرآن و حدیث کے خلاف ہو جائے وہ مذہب مسلمان کا مذہب ہو سکتا؟ مسلمان کا مذہب تو ایک آیت کے بھی خلاف نہیں ہو سکتا. وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. کاش تم وہ منظر دیکھ سکو جب فرشتے کافروں کی روحوں کو قبض کر رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ ان کے چہروں اور پیٹھوں پہ ضربے لگا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اب جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو. اس منظر کو اپنے سامنے رکھیے. دنیا کے بابوں، پیروں، فقیروں کو الہ نہ بنائیے، ان کی عبادت نہ کیجئے، ان کے لیے رکوع، سجدے، طواف، نظر، نیاز، خوف، امید، محبت، توکل میں ان کو شریک نہ کیجئے. ایک اللہ کی توحید کو مانیے. وگرنہ قرآن حکیم کی آیت کو سامنے رکھیے. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. اس وقت کیا حال ہوگا؟ اس وقت کیا حال ہوگا؟ ابھی کیا حال ہے؟ ایک حضرت سیدنا علی کی شان میں اشعار پڑھتے ہوئے کہتے ہیں او میرا مولا اللہ دے قریب ہے علی. ہمارے مولا علی اللہ کے بڑے قریب ہیں. او جہنم دے بوئے اتوں ہاتھ نپ کے جنت پہنچانا جاندا ہے. جس مولا علی کو ہم مانتے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ وہ جہنم کے دروازے سے جہنمیوں کو چھین کے جنت میں پہنچائیں گے. یعنی فرشتے جہنمیوں کو لے کر آ رہے ہوں گے. جہنم میں جانے کا فیصلہ کون دے گا؟ اللہ دے گا. فرشتے پکڑ کے لائیں گے. کہا وہیں جہنم کے دروازے پر مولا علی کھڑے ہوں گے. وہ جو فرشتے لا رہے ہوں گے وہ غور سے دیکھ رہے ہوں گے. ان میں جو ان کو اپنا ملنگ نظر آئے گا چھین کے جنت میں بھیج دیں گے. اللہ تعالیٰ کو عزتاں تے بلندیاں دے وے. میں شعر پیا پڑھدا انہاں سارے تو وزنی شعر ہے. ویکھنا میرے پاسے سونا میرا مولا او اللہ دے قریب علی. سونا میرا مولا او اللہ دے قریب علی. او دوزخ دے بوئے اتوں ہاتھ دب کے، دوزخ دے بوئے اتوں ہاتھ دب کے تے جنت پہنچا جان. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس وقت حال کیا ہوگا کہ جب ان کے چہروں کو، ان کی پیٹھوں کو پیٹا جائے گا. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ. اس وقت کیا حال ہوگا؟ اگر کاش تم ان لوگوں کو اس وقت دیکھو جب یہ موت کی سختیوں میں پھنسے ہوئے ہوں گے. فرشتے اپنے ہاتھ ان کی طرف پھیلائے ہوں گے. اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی روحوں کو، نکالو اپنی جانوں کو. اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاته تستکبرون. اليوم تجزون، آج تمہیں بدل جائے گا. عذاب الہون، شدید عذاب، رسوا کن عذاب، بدترین عذاب. بما کنتم تقولون علی اللہ، اس جرم میں جو تم اللہ کے ذمے جھوٹ بولتے تھے، غیر الحق، جھوٹی بات کہتے تھے. لال شہباز کی قبر پہ آنے والا حاجی کہتا ہے اللہ نے کہا ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ سعودی عرب حج کرنے چلا جائے اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ بابا لال شہباز قلندر کی قبر پہ آ جائے. یہ غریبوں کا حج ہے. یہ بھائی صاحب قلندر بابا پہ جو آدمی آتے ہیں ایک قسم کا حج ہے. غریبوں کا حج ادھر ہی ہے.
पैसे वाले सऊदी जा सकते हैं और गरीबों का हज इधर है। ये किस्म का हज है, सऊदी में पत्थर मारने पड़ते हैं और इधर भी पत्थर मारने पड़ते हैं। ये अल्लाह ने बोला भाई जब तुम लोग इधर नहीं आ सकते हो कलंदर बाबा पे जाओ और ये सुनते पूरी करो, तुम्हारा ये उम्र है। आज तुम जो मर्जी कह लो, आज तुम जो मर्जी कह लो, आज तुम जो मर्जी झूठ अल्लाह पर बांध लो, रसूलुल्लाह पर बांध लो, इख्तियार है, लेकिन क़यामत के दिन तुम्हें अल्लाह पर बोले जाने वाले झूठ की वजह से अज़ाब होगा। वकुंतुम अन आयातिही तस्तकबिरून, तुम अल्लाह की आयात को सुनकर तकब्बुर करते थे, उसकी सजा तुम्हें क़यामत के दिन मिलेगी। लोगों, अल्लाह के लिए अल्लाह की तौहीद को समझो, अल्लाह के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह के पैगाम को समझो, अल्लाह के लिए रब की तौहीद की दावत को पेश करने के लिए, आम करने के लिए उठ खड़े हो। ये दौर जिससे मैं और आप गुजर रहे हैं फितनों का दौर है, ये दौर क़यामत की करीबी का दौर है। बहुत थोड़े हैं अल्लाह की तौहीद को समझने वाले, बहुत थोड़े हैं ला इलाहा इल्लल्लाह के सही मफ़हूम को समझने वाले। अगर हम भी इस तौहीद के अक़ीदे को सीख कर सो गए, लंबी चादरें ओढ़ ली, तो फिर ये गम नहीं है कि अल्लाह का दीन मिट जाएगा, क्योंकि दीन कभी इंसानों का मोहताज नहीं रहा है। दीन कभी इंसानों का मोहताज, मैं और आप मोहताज हैं कि हम दीन को सीखें और सिखाएं, इसको फैलाएं, इसको आम करें। अल्लाह का दीन हमारा मोहताज, वगरना तातारी जिन्होंने दीन इस्लाम को मिटाने पर कमर बांधी थी, क्या रब ने उनकी नस्लों से लोगों को मुसलमान नहीं कर दिया था? अगर आप और मैं इस तौहीद के काम को छोड़कर बैठ गए तो फिर बर्बादी है हमारे लिए, हलाकत है हमारे लिए। अल्लाह तो और कौम ले आएगा जो अल्लाह की तौहीद को आम करेगी। अगर बका चाहते हो, अगर आखिरत में दर्जात चाहते हो, अगर जन्नत के ख्वाहिशमंद हो, मुस्तफ़ा जिस तौहीद को लेकर आए, जिस ईमान और अक़ीदे को आपने उम्मत तक पहुँचाया, उसको लेकर आम कीजिए, उसको फैलाइए, उसको अल्लाह की तौहीद को आम कीजिए, उसके लिए जिंदा रहिए, उसके लिए मरिए। मौत भी आए तो अल्लाह की तौहीद के लिए, जिंदगी हो अल्लाह की तौहीद के लिए, जिए अल्लाह की तौहीद के लिए। मौत आए तो इस हाल में अल्लाह हमसे राज़ी हो, हम अपने अल्लाह से राज़ी हों। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।